کوئٹہ کے علاقے سورینج میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 34 کارکن جاں بحق ہو گئے، 42 مزدور کان میں کام کر رہے تھے، 8 لاپتہ کارکنوں کی تلاش جاری۔ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن میں اب تک 34 مزدوروں کی لاشیں نکالی جا چکی۔ ذرائع کے مطابق کان میں میتھین گیس کے باعث دھماکہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے محکمہ مائنز سے فوری رپورٹ طلب کر لی، کہا کہ غفلت یا کوتاہی ثابت ہوئی تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بلوچستان حکومت کا متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی امداد کا اعلان، جاں بحق افراد کے ورثاء کو 5-5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا المناک حادثے پر اظہار افسوس۔ پاکستان میں براڈ پیک چوٹی پر برفانی تودہ گرنے سے 10 کوپہما حادثے کا شکار۔ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے دوران 4 کوپہماؤں کی لاشیں ڈھونڈ لی گئی۔ افسوسناک حادثہ اسکردو میں 6659 میٹر بلندی پر پیش آیا۔ لاپتہ کوپہماؤں کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو مشن کی قیادت پاکستانی کوپہما سرباز خان کر رہے ہیں۔ الپائن کلب کے مطابق تودہ گرنے کے بعد کوپہماؤں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ لاپتہ افراد میں پاکستانی، نیپالی، عمانی، امریکی اور چینی کوپہما شامل۔ پاکستان آرمی کے 2 ہیلی کاپٹر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شریک۔ 8047 میٹر بلند براڈ پیک کا شمار۔ غزہ میں امن، دہشت گرد اسرائیل کے سامنے سیسا پیلائی دیوار بن گیا۔ بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حماس کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا، اسرائیلی افواج غزہ سے واپس چلی جائیں گی۔ بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کرے گا۔ یہ دیرپا امن اور سلامتی کی طرف نہایت اہم پیش رفت ہے۔ معاہدہ مرحلہ وار منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا نے معاہدہ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے میں بڑی پیش رفت قرار دے دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس غیر مسلح ہونے پر راضی ہو گئی۔ سینئر حماس رہنما کا کہنا ہے کہ بورڈ آف پیس کے منصوبے پر اتفاق کر لیا۔ امید ہے بورڈ آف پیس اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائے گا۔ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ثالث ممالک کردار ادا کریں۔ مذاکرات نہایت مشکل اور پیچیدہ تھے۔ معاہدہ فلسطینی علاقے کی تعمیر نو میں پیش رفت سے مشروط ہے۔ اسرائیل نے ذمہ داریاں پوری نہ کی تو امن معاہدے پر عمل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ابتدائی سطح پر اس منصوبے سے اتفاق کیا تھا۔ اگر اسرائیل غزہ سے نہ نکلا تو ٹرمپ کو بہت مایوسی ہوگی۔ چاہتے ہیں اسرائیل غزہ امن معاہدے پر عمل کرے۔ پورا اعتماد ہے اسرائیل معاہدے پر عمل کرے گا۔ بورڈ آف پیس نے غزہ امن معاہدے کو تاریخی پیش رفت اور اہم کامیابی قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد غزہ بورڈ آف پیس نے بیان میں کہا کہ معاہدہ کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد طے پایا۔ معاہدہ غزہ میں نئی حکمرانی اور تعمیر نو کی راہ ہموار کرے گا۔ حماس نے پہلی بار ہتھیار چھوڑنے کے منصوبے پر اتفاق کیا۔ حماس کے غیر مسلح ہونے پر اسرائیلی افواج کا غزہ سے انخلا ہوگا۔ غزہ میں نئی حکمرانی انسانی امداد اور معاشی بحالی پر کام کریں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق پہلے مرحلے میں غزہ پولیس اپنے ہتھیار عبوری حکام کے حوالے کرے گی۔ دوسرے مرحلے میں حماس کے بھاری ہتھیار مرحلہ وار غیر فعال کیے جائیں گے۔ منصوبے کے تحت سرنگیں، اسلحہ ڈپو اور متعلقہ عسکری تنصیبات بھی بند کی جائیں گی۔ مقامی ملیشیاؤں اور قبائلی گروہوں کو بھی ہتھیار چھوڑنا ہوں گے۔ پاسداران انقلاب کا اردن میں امریکی فضائی اڈے پر ڈرون اور میزائل حملہ۔ الجفر ایئر بیس پر حملے میں 3 امریکی F-35 طیارے تباہ کر دیے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون ہدف پر لگنے سے متعدد امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا دعویٰ، کہا کہ حملہ کشم جزیرے پر امریکی اسٹرائیک اور شہریوں کی اموات کا جواب ہے۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں بھی امریکی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کا دعویٰ۔ ڈرون حملوں میں پاور جنریٹرز اور نیویگیشن سسٹمز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملے میں امریکی ایئر بیس کی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دوسری طرف ایرانی حکام نے امریکی میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے 3 اراکین کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ امریکی فوج نے اردن پر ایرانی حملے میں F-35 جنگی طیارے تباہ ہونے کی تردید کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کے حالیہ حملوں میں کوئی جنگی طیارہ تباہ ہوا، نہ ہی کوئی نقصان پہنچا۔
ایران کی طرف سے داغے گئے تمام میزائل اور ڈرونز فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ سینٹ کوم نے آبنائے حرمت سے امریکی ناکہ بندی کے دوران ایران کی کارروائی کے نتیجے میں کمرشل آئل ٹینکر نورا کو نقصان پہنچنے کی خبر بھی مسترد کر دی۔ مزید کہا کہ ایران کی مکمل ناکہ بندی جاری ہے۔ کشم جزیرے پر امریکی حملے سے اموات کے بعد ایران کا شدید رد عمل۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بے گناہوں کے خون کی قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکہ میدان جنگ میں شکست کا بدلہ خون بہا کر لے رہا ہے۔ کشم میں امریکی حملے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہوئے۔ کشم کا واقعہ میناب اولا مرد کے المناک حملوں کا تسلسل ہے۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے مصر پر حملے کی تردید کر دی۔ کہا کہ ایران نے مصر کی بندرگاہ پر حملہ نہیں کیا۔ مصر ہمارا اہم دوست اور شراکت دار ہے۔ مصر کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسرائیلی سازشوں اور ممکنہ فالس فلیگ کارروائیوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اسرائیل خطے میں امن کے عمل کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نے رنگ جما دیا۔ راولپنڈی، اٹک، فیصل آباد، میاں والی، سرگودا اور منڈی بہاؤدین میں خوب بادل برسے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور گجرات سمیت دیگر شہروں میں تیز بارش متوقع۔ بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں بادل برسیں گے۔ پنجاب میں موسلادھار بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ جلال پور پیر والا کے قریب دریائے چناب بکھرنے لگا۔ سیلابی پانی سے متعدد دیہات زیر آب، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلابی پانی کی نظر ہو گئیں۔ چاچڑا شریف کے مقام پر دریائے سین سے 4,20,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی پانی درجنوں گھروں میں داخل۔ ادھر دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی۔ تریمو بیراج پر پانی کی آمد کم ہو کر 1,10,000 کیوسک پر آ گئی۔ وزیر اعظم سے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کی الوداعی ملاقات۔ شہباز شریف نے آذری سفیر کی 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہا۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی، تجارتی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ 2 طرفہ تعلقات کی مضبوط بنیاد مستقبل میں معاون ثابت ہوگی۔ پنجاب حکومت کی صوبے میں صاف پانی کا منصوبہ لانے کی تیاریاں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب صاف پانی اتھارٹی کا اجلاس۔ مریم نواز نے صاف پانی کی فراہمی کا فول پروف پلان طلب کر لیا۔ صاف پانی اتھارٹی پنجاب کو جدید خطوط پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ صاف پانی اتھارٹی کو تکنیکی و انتظامی لحاظ سے با اختیار بنایا جائے گا۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے جدید ترین جاپانی اور چینی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جائے گی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ صاف پانی منصوبہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اس منصوبے میں سستی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کے لیے ایک اور اعزاز۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کرنے کی منظوری دے دی۔ موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا، نئے انتظامی یونٹس نہیں بنائیں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تقریب میں اظہار خیال۔ کہا کہ عام آدمی کو بنیادی سہولیات چاہیے۔ نوجوان نسل نوکریاں مانگتی ہے، لیپ ٹاپ یا 2-4 ہزار دے کر ان کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز کو الٹ سکتے ہیں۔ تقریب کے بعد وضاحت کی کہ وہ صدارتی نظام کی بات نہیں کر رہے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اگر ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ فیلڈ مارشل بارہا کہہ چکے، جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک بندہ سب کچھ لا کر پلیٹ میں رکھ رہا ہے، اب سب کا فرض ہے مل کر کام کریں۔ آزاد کشمیر کے الیکشن پر ڈاکہ مارا گیا تو آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وفاقی حکومت کو للکار۔ مظفر آباد جلسے سے خطاب میں کہا کہ ریاستی اداروں کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا پاکستان اور کشمیر کا قومی مفاد اہم ہے
یا نون لیگ کا سیاسی مفاد؟ نون لیگ نے الیکشن کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا، ہم ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے۔ بلاول بھٹو نے تحریک انصاف کو بائیکاٹ چھوڑنے کا مشورہ بھی دیا۔ بلاول بھٹو نتائج تسلیم کریں، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا اصرار، کہا کہ 2 اگست کے مرحلے میں بھی شیر ہی دھاڑے گا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں کشمیر میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی اور مہاجرین کی نشستوں پر کوئی سودا نہیں کیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن نتائج مان کر ہمیشہ جمہوری روایات کو فروغ دیا۔ حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 1 روپے 9 پیسے مہنگا، نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے کا اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 393 روپے 4 پیسے ہو گئی۔ حکومت کا پیٹرولیم شعبے کی مرحلہ وار ڈی ریگولیشن کا فیصلہ۔ رائے کے مطابق پیٹرولیم ڈی ریگولیشن کی سفارشات 2 ہفتوں میں وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی، امریکی خام تیل سستا ہو کر $82 فی بیرل پر آ گیا۔ برینٹ آئل بھی کمی کے بعد $88 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ امریکہ ایرانی ڈرونز کی صلاحیت سے پریشان، ایرانی ڈرون نیٹ ورک کی معلومات دینے پر $15 ملین انعام کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایرانی ڈرون ساز ادارے کیمیا پارٹ سیوان کی معلومات دینے پر انعام دیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ڈرون کمپنی سے منسلک 7 سینئر ایرانی عہدیداروں کی فہرست بھی جاری کر دی۔ درست معلومات دینے والوں کو انعام کے ساتھ دوسرے ملک منتقل کرنے کی پیشکش بھی کر دی۔ بغیر اطلاع حملہ کرنے پر عراقی وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ ملتوی کر دیا۔ ترجمان عراقی حکومت کے مطابق امریکی اور سعودی فضائی حملوں سے قبل بغداد کو پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔ عراق نے اپنی سرزمین کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔